اسلام کی دعوت ہے، اسلام کا مزاج ہے. یہی طعنہ ہر پیغمبر کو دیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی طعنہ قریش کے سرداروں کی طرف سے دیا گیا، عرب کے سرداروں کی طرف سے. صفا ایک چبوترا تھا، اب جو مسجد نبوی میں چبوترا بنا ہوا ہے وہ صفا نہیں ہے، وہ ایسے ہی چبوترا ہے، لوگ اس کو صفے سمجھ کے، صفا سمجھ کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے. بہرحال صفا ایک چبوترا تھا جہاں صحابہ کرام میں انتہائی غریب، انتہائی مسکین صحابہ اس چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزریں گے، آپ واعظ و نصیحت کی کوئی بات بتائیں گے تو ہم اس کو نوٹ کر لیں گے. اور یہ اتنے مسکین لوگ تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنا بڑا لباس نہیں تھا کہ اپنے سطر کو مکمل چھپا سکیں. تو ایک دوسرے کی شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے، اس کا حل یہ سوچا کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھو. اتنی غربت، بتاؤ اس سے زیادہ غربت کا کوئی تصور ہے؟ آج کوئی بھکاری آپ نے ایسا دیکھا؟ انتہائی غربت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سرداروں نے کہا کہ ان غریبوں کے ساتھ ہم آپ کی محفل میں بولو نہیں بیٹھ، ان کو یہاں سے چلتا کریں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. میں ابھی پنجاب کے دورے پر تھا، 1.5 ہفتہ ایک چھینک بھی نہیں آئی ہے، اور کراچی ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد مسلسل کئی دن ہو گئے چھینکوں کا سلسلہ نہیں رک رہا. یہ کراچی کو جو بھنگی خانہ بنایا ہے نا جن حکمرانوں نے، ان کے لیے الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کرو. کراچی میں اور بھنگی خانے میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. اٹھا کے کراچی کو فوراً وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے، فوراً وفاق کے حوالے. یہ آپ کے سیاسی لیڈروں کا کام نہیں ہے، ووٹ دے دے کے اپنا بیڑا غرق کروا، صحتوں کو برباد کر رہے ہو. اتنی غلاظت اور کچرے کے ڈھیر. کراچی بین الاقوامی شہر ہے، دنیا کے 5 بڑے شہروں میں سے ایک ہے. کوئی پنجاب سے رشتہ دار آ جائیں، مہمان آ جائیں تو کہتے ہیں یہ اس بھنگی خانے میں تم رہتے ہو، یہ تمہارا ہی ظرف ہے. اور تھوڑے دنوں تک ہمیں یہ بھنگی خانہ لگے گا، اس کے بعد ہم خود سارے کراچی والے بھنگی بن جائیں گے، کیونکہ گٹر میں رہ کے نا انسان کو گٹر کی عادت پڑ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ارے جناب عامر لیاقت بھائی کیا حال ہے؟ ابھی کراچی کے فضائل چل رہے ہیں اور آپ آ گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. تو انسان کو گندگی میں رہتے رہتے کس کی عادت پڑ جاتی ہے؟ وہ حضرت حکیم الامہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ. ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہو، ایک لڑکی کی شادی ہوئی بھنگیوں میں، تو اس کو شروع میں اس گھر میں بدبو بہت آتی تھی. ظاہر ہے وہ صاف گھرانے سے آئی ہے اور وہاں اس کو بدبو آتی تھی. بھنگیوں کے گھر میں شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد اس کو بدبو آنا ختم. تو وہ اپنی ساس سے کہہ رہی ہے، آپ لوگ خیریت سے ہیں بھائی؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد. تو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ دیکھ میرے آنے سے تیرے گھر میں کیسی برکت ہوئی ہے، میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی. اس نے کہا کم بخت، میں بھی جب یہاں آئی تھی نا کچھ دنوں تک مجھے بھی بدبو آئی تھی، اس کے بعد مجھے بھی آنا بند. تو یہ ہمارے آنے سے اس خاندان میں بدبوئیں ختم نہیں ہو رہی، ہم بدبوؤں کے عادی ہو رہے ہیں. تو کراچی میں اگر کسی کو چھینکیں نہیں آ رہی، کوئی بیمار نہیں ہو رہا، صحت مند ہے، تو یہ کراچی کی خوبی نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ اس گندگی کا عادی ہو چکا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصحاب صفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا گیا کہ ان غریبوں ان مسکینوں کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی جیسے مساکین کو کہ بھئی تمہارا اسلام میں آنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عرب کے سرداروں کا، تو تم یہاں سے جاؤ. امکان تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی اپنی مجلس سے دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے. اور کیا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. انہیں کہا گیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ اللہ کے ہاں ایمان کی کتنی قدر ہے. فرمائے جب یہ لوگ آپ کی محفل میں آیا کریں نا، یہ مسکین صحابہ، تو یہ تو تانے سن کے آ رہے ہیں چاروں طرف سے، تو انہیں یوں کہا کریں کہ دنیا کی نظر میں تمہاری ویلیو نہیں ہے، لیکن جس اللہ نے مجھ پہ کلام کو نازل کیا اس کی نظر میں تمہاری بہت ویلیو ہے. کتب ربکم قل سلام علیکم، سب سے پہلے اے نبی آپ ان کو سلام کیا کریں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور تمہارے رب نے اپنی ذات پر تمہارے لیے رحم کرنے کو لازم کر لیا ہے، تم پر رحم کرے گا. وہ کیسے؟ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، انسان بشریت کے تقاضے، بشریت کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے، اور اس نے پھر اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا، اللہ اس کی خطا کو معاف کرے گا. تمہاری خطاؤں پہ وہ سزا نہیں ہے جو سزا ان لوگوں کی خطاؤں پر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. آج آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ جو ملحد لوگ ہیں نا، جو ایتھیس لوگ ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، یہ کہ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں، مذہبی لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا، وہ اتنا بڑا ملا بنا پھرتا ہے، دیکھو وہ یہ کر رہا تھا، وہ یہ رشوت لے رہا تھا، وہ یوں کر رہا تھا، وہ ایسا، کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان یوں ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ مسلمان گناہ کر کے اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کی وہ سزا نہیں ہے جو غیر مسلم کی سزا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. ایک شخص کی دو اولادیں ہوں، ایک اولاد نافرمان ہے، ایک فرما بردار. ذرا ٹیشو مل جائے گا؟ کراچی کی چھینکیں شروع ہوئی بھی ہیں نا، کہ میں تو ابھی نیا آیا ہوں نا. جزاک اللہ. تو ایک شخص جو ہے، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک فرما بردار ہے اور ایک نافرمان ہے. لیکن جو فرما بردار ہے وہ باپ کو باپ نہیں مانتا، تو باپ اس فرما بردار کو مانے گا؟ بھئی ایک بیٹا ہے جو باپ جو حکم دیتا ہے بیٹا اس کی فوراً اطاعت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی نے کسی دن پوچھ لیا کہ یار تم تو اپنے باپ کے ماشاءاللہ بڑے فرما بردار ہو، بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. تو اس نے کہا کس باپ کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہی جو وسیم بھائی تمہارے والد صاحب ہیں. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا ان کو اپنے ابا، میں تو ان کو اپنے ابا نہیں مانتا. پھر کون ہے ابا؟ بھائی کوئی بھی نہیں ہے. تو جس دن ابا کو پتہ چلے گا کہ میرا یہ فرما بردار بیٹا مجھے سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، اب آپ بتاؤ باپ کو اس نافرمان بیٹے سے محبت ہوگی یا فرما بردار سے؟ وہ کہے گا یہ کمبخت کم از کم مجھے مانتا تو ہے، یہ مانتا تو ہے. تو یہ فرق ہے غیر مسلم میں اور مسلم میں.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کو گناہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے پاس توبہ کا آپشن ہے, غیر مسلم کے پاس توبہ کا آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس سوری کا آپشن ہے, غیر مسلم کے پاس سوری کا آپشن نہیں ہے. وہ سوری نہیں کرے گا, وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو سوری کہاں سے کرے گا. یہ فرق ہے مسلم میں اور غیر مسلم میں. تو میں جو آیت لے کے چلا تھا قرآن مجید میں, جو میں نے حدیث پڑھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. یہ حدیث تھی جس کی میں تشریح بیان کر رہا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آج لوگوں کو تولا کس طرح سے جاتا ہے, اس کی دولت دیکھ کے. اس لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیسہ بنا ہوا ہے کہ جو غریب ہے وہ پیسے والا بن جائے, جو پیسے والا ہے اس کی ارننگ ڈبل ہو جائے, جس کی ڈبل ہے اس کی 4 گنا ہو جائے, جس کی 4 گنا ہے اس کی 8 گنا ہو جائے. تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس بھاگنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. دولت کے پیچھے بھاگنا, دولت کمانے کی کوشش کرنا, اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ایک چیز